ہم ایسے بادشاہ کو ماننے والے ہیں جو ہر وقت جس کے کان ہماری دعاؤں کی طرف لگے رہتے ہیں، وہ منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بیٹا میری بیٹی میرے آگے فریاد کرے۔ ہم آج اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے جس طرح کا خدا چاہتا ہے۔ آج ہم صرف مطلب پرست انسان ہیں، ہمیں صرف اپنی خواہشات اپنی ضرورتوں کی فکر ہے، نہ کہ کسی انسان کی پرواہ ہے۔ آج جب ہم روزہ رکھ کے جب آستر بادشاہ کے پاس جا کر اس کے سخت قانون کو بدل سکتی ہے، تو کیا ہم جو ہمارا خدا حلیم ہے، مہربان خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، وہ شفقت میں غنی خدا ہے، تو کیا ہم اس کے پاس جائیں گے تو کیا وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا؟ کیا کسی انسان کی کوئی مشکل پریشانی ہے تو اس کو وہ دور نہیں کرے گا؟ کرے گا، کیونکہ ہم اپنے بادشاہ کے پاس سچے من سے نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں اپنی ہی صرف پڑی ہے، اپنی ضرورتوں کی ہے، اپنی خواہشات کی پڑی ہے، نہ کہ کسی اوس پڑوس کے لوگوں کی، نہ کسی بہن بھائی کی، کہ نہ کوئی درد ہے نہ تکلیف ہے، صرف اپنے اور اپنے خاندان کی صرف سوائے فکر کے ہمیں کسی اور کی فکر ہی نہیں۔ آج ہمیں آستر کی طرح اپنے آپ کو دلیر کرنا ہے، اور دعا اور روزے میں انہوں نے 3 دن رات نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ آج ہم 6-7 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں روزہ لگ جاتا ہے، ہم شور ڈالنا شروع کرتے ہیں، ہمیں روزہ لگ گیا۔ روزہ جب آپ حقیقی طور پر روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کو نہیں لگے گا، ابلیس کو لگے گا۔ وہ روزہ آپ کو نہیں لگے گا بلکہ ابلیس کو لگے گا۔ وہ جو آپ کی زندگیوں میں دکھ اور تکلیفیں اور پریشانیاں لے کر آتا ہے، وہ جب آپ روزہ رکھیں گے وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا، بیماریاں جائیں گی، تکلیفیں جائیں گی۔ آج ہمیں حقیقی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آستر کی طرح اپنے آپ کو خاکسار کریں گے، پہلے نمبر پر تو ہماری کوئی بات ہی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، انہوں نے بات مانی، مردگی نے اور ساری قوم نے ایسا کیا، اور اس نے خود آستر نہیں، اس کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے بھی روزہ رکھا، تو اس کی سہیلیوں نے بھی جب روزہ رکھا، وہ جب سب متفق ہو گئے تو خدا نے اس بادشاہ کے سخت دل کو نرم کر دیا، تو وہ پروانہ جو موت کا تھا ان کی زندگیوں سے ٹل گیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو بچا لیا۔ آج ہمیں بھی دوسروں کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، صرف اپنی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہمیں یہ کلام سکھاتا ہے، ایک دنیاوی بادشاہ جو نرم ہو سکتا ہے، اس کا دل نرم ہو سکتا ہے، ہمارا خدا تو ہے ہی رحیم خدا، وہ تو رحیم خدا ہے، وہ مہربان خدا ہے، وہ پیار کرنے والا خدا ہے، وہ کسی شریر کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آج ہمیں اپنے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور سچے دل سے خاکسار بن کر ریاضاری کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اوس پڑوس کے لیے، اپنے علاقے کے لیے خدا کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سچے من سے روزہ رکھیں گے تو خدا آپ کو بدل دے گا، آپ کے حالات کو بدلے گا، آپ کے علاقے کو بدلے گا۔ اگر آپ روزے میں ٹھہرتے ہیں تو آپ نہیں بدلتے تو پھر آپ کا فاقہ کرنا بیکار ہے۔ وہ صرف آپ پیٹ کو دکھ دے رہے ہیں، نہ آپ خود بدلے نہ آپ کے حالات بدلے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، صرف آپ بھوکے رہ رہے ہیں، بھوک کاٹ رہے ہیں۔ جب آپ کی اپنی زندگی نہیں بدلی، نہ کوئی دوسرا بدلا آپ کی دعاؤں سے، نہ آپ کے روزے رکھنے سے، نہ آپ کے حالات خود کے بدلے، نہ آپ کسی کو بدل پائے، تو ایسے روزے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب روزہ رکھیں، آپ خود بدلیں گے تو لوگ بھی بدلیں گے، دنیا بھی بدلے گی، آپ کے علاقے کے لوگ بھی بدلیں گے، آپ کے گھرانے بھی بدلیں گے، آپ کی اصلاحات بھی بدلے گی، کیونکہ تبدیلی ضروری ہے۔ خدا نیا مخلوق ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہم ایسے انسان بنے جو خدا کو پسند ہیں، کیونکہ خدا پیار تو سب سے کرتا ہے، گناہگار سے بھی پیار کرتا ہے، پر خدا کو فکر اپنے لوگوں کی ہے کہ وہ ایسے لوگ کھڑے چاہتا ہے جو لوگوں کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خدا کے لوگوں کے لیے ترس ہو، رحم ہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، ہمیں صاف ملتا ہے کہ باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جب باپ نے دنیا سے محبت رکھی تو ہم کون ہیں؟ کیا ہم خدا سے بڑے ہیں کہ ہم دنیا سے محبت نہیں کر سکتے؟
ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا سے بڑا بنانا چاہتے ہیں، تو جس نے اپنے آپ کو بڑا بنایا وہ گر گیا، وہ شیطان گر گیا جو خدا سے بھی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا تھا۔ آج اگر انسان بھی اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ اپنے آپ کو خاکسار کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کے لوگوں کے لیے شفایت کرنے کی ضرورت ہے، دعا